بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا سروائیول اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہے۔ مشکل ترین مرحلے سے عمران خان صاحب کی حکومت گزر رہی ہے۔ گزشتہ روز خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جانب سے وار کیا گیا، اگرچہ اس سیاسی وار کی ایک سیاسی قیمت اپوزیشن کو بھی مستقبل میں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ادا کرنی پڑے گی، اور وہ جو منحرف ارکان ہیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ ان ارکان کو بھی آنے والے انتخابات میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن یقیناً اس سب کا سیاسی طور پہ وقتی طور پر دھچکا پاکستان تحریک انصاف کو لگا ہے۔ ان کے ارکان جو ہیں ان میں مایوسی پھیلی ہے، ان کے جو کارکن ہیں ان میں مایوسی پھیلی ہے، لیکن ایک بہت بڑی بیانیے کی جیت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملی ہے اس میں، اور اس معاملے میں عمران خان نے ایک لمبی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور تمام بیک چینل رابطے جو ہیں وہ اس وقت منقطع ہو چکے ہیں، اور عمران خان نے جو لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ آئینی اور قانونی محاذ پر کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ گورنر راج لگے گا سندھ میں یا نہیں، سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ گورنر راج کے حوالے سے، اور جو سندھ ہاؤس میں اس وقت سینکڑوں پولیس اہلکار جو کہ سندھ سے لا کر یہاں پر بٹھائے گئے ہیں، ان کی موجودگی کے حوالے سے وزارت داخلہ میں اب سے کچھ دیر پہلے اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں اس معاملے کا آئینی اور قانونی طور پر جائزہ لیا گیا ہے کہ کیا سندھ حکومت سندھ سے سیکیورٹی اہلکار لا کر یہاں پر بٹھا سکتی تھی، اور اس معاملے سے کس طرح سے نمٹنا ہے۔ اور گورنر راج شیخ رشید صاحب چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے تجویز بھی گزشتہ روز دی، اور اب پھر وہ پرائم منسٹر کو یہ سفارش کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے۔ لیکن میری کچھ حکومتی شخصیات سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر اس میں دلچسپی نہیں رکھتے گورنر راج لگانے کے حوالے سے۔ گورنر راج اگر لگ جاتا ہے تو بنیادی طور پر تو یہ آئین کا آرٹیکل 234 ہے، جس کے تحت اگر صدر کو گورنر کی جانب سے یہ رپورٹ ملے جس میں کہا جائے کہ متعلقہ صوبائی حکومت جو ہے وہ آئین کے مطابق اپنا کام نہیں کر پا رہی، تو صدر خود یا وہ گورنر کو ہدایت دے سکتے ہیں کہ وہ جو انتظامی امور ہیں اور اختیارات ہیں جو صوبے کے، جو کہ وہاں کی صوبائی حکومت ایکسرسائز کر رہی ہے، وہ گورنر اپنے ہاتھ میں لے لیں، گورنر ان کو کنٹرول کرنے لگ پڑیں۔ یعنی وہاں پر گورنر عمران اسماعیل جو ہیں، اگر گورنر راج لگے تو پھر جو اختیارات مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ کے پاس ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ گورنر کے پاس چلے جائیں گے، عمران اسماعیل کے پاس چلے جائیں گے۔ لیکن گورنر راج کے حوالے سے عمران خان اس وقت اس آپشن پر غور نہیں کر رہے جو حکومتی شخصیت نے بتایا ہے، تو گورنر راج کا آپشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان جو لمبی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، اس سے پہلے اس قانونی جنگ کی بات کر لیتے ہیں کہ آج وفاقی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں، جس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا۔ 63A کی جو تشریح ہے اس میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں فواد چودھری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ سے رائے مانگی جائے گی کہ جب ایک پارٹی کے ممبران واضح طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوں اور پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کریں تو ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایسے ممبران جو اپنی وفاداریاں معاشی مفادات کی وجہ سے تبدیل کریں، ان کی نااہلیت زندگی بھر کے لیے ہوگی یا انہیں دوبارہ انتخابات لڑنے کی اجازت ہوگی۔ سپریم کورٹ سے درخواست کی جائے گی کہ اس ریفرنس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ کیا جائے۔ تو حکومتی ذرائع سے جب بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیونکہ اب تحریک عدم اعتماد تو آ چکی ہے، تو کیا یہ ریفرنس جب دائر ہوگا، ظاہر ہے اس پر جلدی فیصلہ آنا تو بظاہر ممکن نہیں لگتا، تو کیا آپ یہ بھی استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت تک ووٹنگ کا عمل روک دے؟ کیونکہ آئین میں تو اس کا ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے، اور جب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے یا اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کیا جاتا ہے، تو اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کرنے کے بعد 14 دن کے اندر جو اجلاس بلانا ہوتا ہے، اب اجلاس تو 21 کو بلا لیا گیا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ آئین اور قانون کے تحت 28-29 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے اندر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ
ہونی ہے، تو کیا آپ اس کو رکوائیں گے یا رکوانے کی استدعا کریں گے؟ تو یہ کہا گیا حکومتی شخصیت کی جانب سے کہ ویسے بھی ابھی اس میں تقریباً 2 ہفتے کا وقت ہے، اور 2 ہفتے کا وقت کافی ہوتا ہے اگر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، تو اس میں یہ واضح ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان جب اس میں رائے دے گی۔ اگر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان 63A کی جو تشریح کر دیتی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ارکان جو ہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر یا ان کے انتخاب کے معاملے پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے، یا حتیٰ کہ ایبسٹین بھی کرے، ووٹ ڈالنے سے گریز بھی کرے، تو اس پہ پھر ڈیفیکشن کلاز لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ پارٹی سربراہ جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن جاری کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے شو کاز نوٹس جاری کرنا ہوتا ہے۔ شو کاز نوٹس اس رکن کا جواب آتا ہے، اس کے بعد ڈکلیریشن جاری کرنے کے بعد ایک کاپی جو ہے وہ اسپیکر کو بھیجی جاتی ہے، ایک کاپی اس رکن کو بھیجی جاتی ہے، پھر اسپیکر جو ہیں وہ 2 روز کے اندر وہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجواتے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تقریباً 1 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تو سارا طریقہ کار آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ جرم ہونے کے بعد لاگو ہوگا، یہ جو شک ہے، یا آئین کا یہ آرٹیکل جرم کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا یہ تاحیات نااہل ہوں گے؟ کیونکہ اس میں نااہلی کا تو یہ نہیں لکھا کہ وہ تاحیات ہوگی یا وقتی طور پر ہوگی، تو یہ فیصلہ یا رائے آنا جو ہے وہ حکومت کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، حکومت کو موجودہ صورتحال میں وقتی طور پر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا قانونی کارڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے، ان کی قانونی ٹیم نے یہ شو کر دیا ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے تو سارا فوکس پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگ جائے گا، ساری نظریں وہاں لگ جائیں گی۔ تو 63A کا یہ وہ کارڈ ہے جو وزیر اعظم نے ظاہر کر دیا۔ تو کیا یہ وہی کارڈ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹرمپ کارڈ ہے جو عمران خان جو ہیں وہ بالکل آخر میں شو کریں گے؟ اس حوالے سے سینئر صحافی جو ہیں، سینئر اینکر پرسن کامران خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ عمران خان کا ٹرمپ کا پتہ نہیں جو تہلکہ بپا کر دے گا، یہ ان قیمتی پتوں میں سے ایک ہے جو خان صاحب نے آج سے 28 مارچ تک کھیلنے ہیں۔ فیصلہ تو انہوں نے کر لیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے بلکہ صرف لڑیں گے۔ بیک چینل مفاہمت کے دروازے بند کر چکے، اب صرف گھمسان کا رن پڑے گا۔ یہ کامران خان صاحب کی رائے ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے، اپوزیشن سے بات کرنا تو خیر دور کی بات، اپوزیشن سے تو عمران خان کسی صورت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن عمران خان اس وقت اتحادیوں کو بھی کوئی آفر کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے۔ ابھی تک انہوں نے کسی بھی اتحادی کو کوئی آفر نہیں دی، کوئی پیشکش نہیں کی۔ جو اپوزیشن کی جانب سے وعدے ان اتحادیوں کو کیے جا رہے ہیں، ہم آپ کو فلاں وزارت دے دیں گے، ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ جو لوگ توڑے ہیں انہوں نے ہمارے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو، حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں، کروڑوں روپے بھی دیے ہیں۔ تو حکومت کا یہ الزام اپنی جگہ، بہرحال یہ بات درست ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اگلے سیٹ اپ میں اگر بنتا ہے، اور ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے۔ تو جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنے سیاسی اننگز میں بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں، ان کو اپنے حلقوں میں اس کی کاسٹ پے کرنا پڑے گی۔ یہ لوگ، حکومت کا خیال ہے کہ اگلا الیکشن بھی نہیں جیت سکیں گے جو اس وقت منحرف ہو کر جا رہے ہیں۔ تو عمران خان اس حوالے سے مطمئن نظر آتے ہیں کہ اگر اگلے الیکشن میں جانے کا ماحول بنتا ہے تو وہ ابھی جتنے ان کے پاس نمبرز ہیں اس سے کہیں زیادہ نمبرز لینے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ عمران خان اور ان کی ٹیم کی رائے ہے، اور انہوں نے یہ لڑائی جو ہے وہ صرف پارلیمان میں نہیں، قانونی محاذ پر نہیں، بلکہ یہ انہوں نے لڑائی سڑکوں پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور عمران خان جو کہ قائد ایوان کی نشست پر بیٹھتے ہیں قومی اسمبلی میں، وہ قائد حزب اختلاف کی نشست پر بیٹھنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے اس معاملے کو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، کل بھی ترجمانوں کے اجلاس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی آپ مجھے لڑنے دیں. وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ بالکل کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، پریشان نظر نہیں آ رہے تھے. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو اس اجلاس میں موجود تھے وہ کافی پریشان تھے، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی میں خود لڑوں گا. اور اس حوالے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اپوزیشن میں جانے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر انہوں نے یہ تیاری کر لی ہے، اور آنے والے دن جو ہیں وہ کافی دلچسپ ہوں گے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.